تحقیق ظاہر ہو چکی ہدایت من الغی گمراہی سے، فمن یکفر پس جو نہ مانے بالطاغوتی شیطان کو، ویؤمن باللہ اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک پس یقیناً اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی مضبوط رسی کو، لن انفصام جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، لہا اس سے، واللہ اور اللہ تبارک و تعالی، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تبارک و تعالی دوست ہے، مددگار ہے، ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم وہ نکالتا ہے ان کو، من الظلمات ظلمت سے، اندھیرے سے، الی النور روشنی کی طرف، والذین کفروا اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ لوگ، اولیاؤہم ان کا دوست، الطاغوت شیطان ہے، یخرجونہم اور وہ ان کو نکالتا ہے، من النور روشنی سے، الی الظلمات اندھیرے کی طرف، اولئک اصحاب النار یہی اصحاب النار ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر ایک چیز ہے، سب سے پہلی چیز، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ سوال آج کل کے زمانے کے اندر بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ٹی وی کے اوپر بھی آپ سنتے ہوں گے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ سنتے ہوں گے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، پھر کیوں ہم پر زبردستی کی جاتی ہے؟ تو پہلی تو یہ چیز ہے کہ جو اعتراض ہے کہ اس اسلام میں جہاد اور قتال نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک اعتراض ہے جو کہ بالکل غلط ہے، اس کو ہم بالکل آخر میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بالکل بنیاد سے اٹھاتے ہیں اس چیز کو، لا اکراہ فی الدین کو، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اگر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے میرے نبی، آپ اپنی جان کو ہلکان مت کیجئے کہ یہ ایمان لا رہے کہ نہیں لا رہے، آپ کا کام ہے حق کو پہنچانا، باقی ان کو ان کی ہدایت اور ان کی ضلالت ان کے مقدر ہے۔ اگر یہ ٹھیک راستے کو اختیار کریں گے تو میں ان کو ہدایت دے دوں گا، اگر یہ لوگ ضلالت کا راستہ اختیار کریں گے تو ان کے لیے ہے ہی ضلالت۔ آپ کا کام ہے حق اور باطل کی واضح پہچان کرا دینا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے آنے کے بعد حق کو حق مل گیا اور باطل کو باطل مل گیا، اور ایک لکیر کھینچ دی گئی کہ اس طرف جو ہے وہ حق ہے اور اس طرف جو ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر تسلی دے رہے کہ تم نے زبردستی دین میں نہیں کرنی، کام ہے ہمارا دین کو پہنچانا، آگے ان کا کام ہے ماننا یا نہ ماننا، وہ ان کا کام ہے۔ لہٰذا یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی پر بھی زبردستی نہیں کی۔ یعنی کہ جو لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسے کام نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم حرام کام نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر بھی کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن میں ذکر کیا، وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا، کہ جن لوگوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا کہا؟ لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَا عَبَدْنَا تو ہم عبادت نہ کرتے، مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی، وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ اور ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے اس کے علاوہ اگر وہ چاہتا۔ یعنی انہوں نے ہر چیز کو کس کے ساتھ ملا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ فرما دیا کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طریقے سے ان سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے جواب دے دیا جو تم یہ مجھ سے سوال کرتے ہو تو کیا تم تک میرے ہی رسولوں نے واضح پیغام نہیں پہنچا دیا تھا؟ یعنی تمہارا سوال یہ ہے کہ بھئی اللہ چاہتا تو اللہ نے تو چاہا، تم تک دین پہنچ گیا، آگے تم نے اس دین کو ایکسپٹ نہیں کیا تو وہ تمہاری غلطی ہے، اللہ کی غلطی ہے. وہ غلطی در حقیقت تمہاری ہے، اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ نے، ہاں اللہ ہم تک واضح حق نہ پہنچاتا تو پھر تو بات تھی کہ اللہ نے ہمارے لیے راستے روک دیے حق والے. جب اللہ نے حق پہنچا دیا تو پھر یہ اعتراض ہی نہیں بنتا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے. پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ان رسولوں کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. اور طاغوت کیا ہے یہ بھی آگے آ رہا ہے. اور طاغوت کے اوپر بھی اس پاکستان کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھے تھے کہ بھئی طاغوت کیا ہے، 1-2 سال پہلے اگر آپ کو معلوم ہو. اب یہاں پر ایک چیز کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین میں آ گیا اس پر تو ہے زبردستی، لیکن جو دین اسلام سے باہر ہے، جس نے ابھی تک دین اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن دین اسلام کے خلاف فتنہ و فساد بھی نہیں کر رہا، اس کے اوپر زور زبردستی نہیں ہے، اس کے اوپر زور زبردستی نہیں ہے. اسی طریقے سے اب یہاں پر ایک اور سوال ہوتا ہے، وہ یہ، اور یہی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم آج مومن ہوتے. وہ اپنے اعمال کو روکتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو گیا، ہم جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ ہم زنا کرتے ہیں، ہم تہمت لگاتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں. اللہ چاہتا تو ہمیں روک لیتا، اللہ نے چاہا ہم نے یہ کام کیا. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ چاہے کہ وہ یہ کام کرے تو کیا دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جو اللہ کے کام کو روک سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو میں نے شروع میں بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت دونوں ہمارے سامنے رکھ دی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے تمہارے سامنے دونوں راستے رکھ دیے. تمہارا کام ہے ہدایت کو لو، تمہارا کام ہے ضلالت کو لو، وہ تمہارے اوپر ہے. اللہ کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے. آگے سنیے. اب یہاں پر پھر ایک اور آج کل جو ہیں دانشور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو پھر تو سزائیں بھی نہیں ہونی چاہیے. پھر جو سزائیں ہیں، جو جی مثال کے طور پہ چوری کرے گا اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر چوری کرے گا تو اس کا دایاں پاؤں کاٹا جائے گا، پھر چوری کرے گا تو پھر اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر چوری کرے گا تو پھر اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا. کیوں؟ جب دین میں زبردستی نہیں تو پھر یہ کیوں سزائیں مقرر ہیں؟ یہ تو در حقیقت ان علماء نے من گھڑت سزائیں ڈال دی ہیں، لہٰذا یہ در حقیقت نہیں ہے. اس کا جواب سنیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بارے میں ہمیں مکمل معلومات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں تعزیرات ہیں، حدودات ہیں، کہ یہ حدود ہے، جو اس سے پار جائے گا اس کی یہ سزا ہے. یہ تعزیرات ہیں، جو اس سے پار جائے گا اس کی یہ سزا ہے. چوری کی یہ سزا ہے، زنا کی یہ سزا ہے، تہمت لگانے والے پر یہ چیزیں ہیں. یعنی ہر ایک سزا، ہر ایک غلط کام کے اوپر سزا ہے. لیکن وہ کن لوگوں کی ہے؟ وہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس اسلام کو قبول کیا، جنہوں نے اس اسلام کو قبول کیا. دین میں زبردستی نہیں، یہ نعرہ آپ کے یورپ کا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو لادینی مذہب ہیں، یورپ کے جو مذاہب ہیں، یورپ کے مذاہب اور یورپ کا سیاسی نظام یہ کہتا ہے کہ اگر تم حکومت کے آئین میں جو چیزیں غلط ہیں، یعنی اس نے یہ سزا لکھی ہوئی ہے کہ تم نے یہ جرم کیا تو یہ سزا ہے، یہ جرم کیا یہ سزا ہے، اگر تم حکومتی سطح پر یہ جرم کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی. لیکن اگر تم دینی حوالے سے کچھ بھی کرتے ہو
تو تمہارے اوپر کوئی بھی سیکشن نہیں لگے گی، تمہارا یہ پرائیویٹ معاملہ ہے. یعنی دین کو بنا دیا نجی زندگی کے ساتھ، پرائیویٹ زندگی کے ساتھ بنا دیا کہ تمہارا تعلق تمہارے دین کے ساتھ نجی ہے، تمہارا اپنا تعلق ہے. البتہ تم نے اگر حکومتی معاملات میں تم نے کوئی وہ قانونی جو قانون ہم نے بنایا اگر تم اس کے خلاف گئے تو تمہارے اوپر یہ جرم عائد ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ یورپ کا یہ قانون ہے کہ دین تمہارا اصل معاملہ نہیں ہے اجتماعیت کا، دین تمہارا معاملہ ہے پرائیویٹ زندگی کا. تم جو مرضی کرو، عبادت کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی تو تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے. لیکن ہمارے حکومتی قانون میں اگر تم نے یہ کام کیے تو پھر تمہارے اوپر یہ کام آئے گا. دین اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے اس نظام کے تحت اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ہمارا سونا جاگنا، اسلامی نظام، سیاسی نظام، سارا نظام، یہ سارا کا سارا اسلام نے ہمیں دیا ہے. اگر اسلام ہوتا اور مذاہب کی طرح کہ ان میں تحریف شدہ چیزیں ہو جاتی، اس میں ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیا جاتا دین اسلام میں اور مذاہب کی طرح، تو پھر تو یہاں پر بھی مذہب ہماری ایک پرائیویٹ زندگی کے ساتھ تعلق بن جاتا. لیکن چونکہ مذہب نے ہر چیز کو بیان کیا ہے، مذہب نے ہماری ہر ذاتی زندگی کو بیان کی ہے. ہمارا سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے، ہماری ذاتی زندگی کیسی ہونی چاہیے، جب سارا نظام بیان ہو گیا تو پھر اس کے بعد اگر یوں کہا جائے کہ بھئی ہم اگر اسلام میں آ گئے تو اب اسلام ہمیں نہ کچھ کہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام اندر آنے کے بعد اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو اصلاً جو حکومت ہے وہ آپ کو نماز کے لیے پکڑ دکڑ بھی کر سکتی ہے. اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے تو اسلامی حکومت کو اسلام نے اختیار دیا ہے کہ اپنی عوام سے روزے منواؤ اور روزے رکھواؤ. کیوں؟ کیونکہ اب وہ دین اسلام میں آ چکے ہیں. ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دین اسلام کے باہر بیٹھے ہوئے ان کے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ان کو آپ زبردستی اندر گھساؤ. اور یہیں پر یہ بات کی جائے گی مرتدین کی بھی. جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، پہلے کافر تھے، اسلام اور مسلمان ہو گئے، پھر کافر ہو گئے، یا پہلے سے مسلمان تھے ہماری طرح پھر اچانک انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور کفر اختیار کر لیا. اس کے بارے میں یہ احناف کا مسئلہ کہ 3 دن تک اس بندے کو بٹھا کر سمجھائے گی اسلامی حکومت، اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو. 3 دن تک نہیں مانا اس کو باہر لا کر مار دیا جائے گا. کیوں؟ نمبر 1، جب تک وہ دین اسلام میں نہیں آیا تھا، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اسلام کا کوئی قانون نہیں کہتا کہ اگر کوئی آپ کے ارد گرد رہ رہے اور وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو آپ اس کو مارو. اسلام نے کبھی حکم دیا ہے؟ نہیں. اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ جو اسلام قبول نہیں کر رہا اس کو مارو. نہیں، یہ جو ہمارا جہاد ہے یہ ہے فتنۃ فساد فی الارض، یہ فتنہ اور فساد فی الارض کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جہاد. لہٰذا ہمارا جہاد ان کے بارے میں نہیں ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں یا ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور ان کو یہ ہے کہ مارو اور ان کو اسلام میں لاؤ. نہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اب ایک بندہ وہ کافر تھا، اسلام نے خاموشی سے اس کو دیکھا ہے کہ بھائی تو کافر ہے، تیرے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے. اب اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اب اس نے اللہ کی حکومت کو مان لیا، اس نے اللہ کے احکامات کو مان لیا، پھر دوبارہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. اب دین اسلام کہتا ہے کہ اس کو ہاتھ سے جانے مت دو. کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے، اس نے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا ہے، اس نے اللہ کے دین کو کھلواڑ بنا دی ہے. کہ پہلے کہا کہ میں ان سب چیزوں کو مانتا ہوں، پھر واضح طور پر کہہ دیا کہ میں ان چیزوں کو نہیں ماننے کے لیے تیار. پھر بھی 3 دن تک حکومت کے پاس وقت ہے کہ حکومت اس کو منائے. نہیں مانتا اس کو پھر مار دیا جائے گا. یہ اس کے بارے میں جو مرتد ہو جائے. لیکن ایک شخص ہے اس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تو اس کے بارے میں یہ چیز نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بارے میں یہی چیز ہے کہ اگر وہ نافرمانی کرتا ہے دین اسلام میں رہتے ہوئے تو 2 اس کی اقسام ہوں گی. نمبر 1، اگر وہ ظاہری کر رہا ہے تو عدالت اس کو فوری طور پر سزا دے گی، اور اگر وہ چھپا کر اپنے وہ گناہ کر رہا ہے تو کل اللہ قیامت کے دن وہ لگائیں گے عدالت اور اس عدالت کے اندر اس کو سزا ملے گی. ہمارا تو یہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے. لہٰذا یہ چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھے گی، لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ جو ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اور اس ٹکڑے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو تسلی دے رہے کہ آپ کا کام تھا حق پہنچانا. آگے یہ لوگ نہیں مانتے، ان کا کام اور میرا کام جانے. تم نے حق اور باطل کی درمیان لکیر کھینچ دی، بس یہ کام تھا اللہ کے نبی کا، حق کو حق دکھانا، باطل کو باطل دکھانا. اب یہاں سے دیکھیے، یہ چیز آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے، سمجھ آ گئی کہ یہاں پر کیا مطلب ہے لا اکراہ فی الدین کا. قد تبین الرشد من الغی، ظاہر ہو چکی ہدایت گمراہی سے. یہ پچھلے ہی لا اکراہ فی الدین کا ترجمہ ہے. اب اس کے اندر اگرچہ میں نے کچھ اصطلاحات تھی جو میں نے خود بیان نہیں کی، کہ جبر فطری اور جبر قانونی، چونکہ یہ آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی، میں نے اسی کو تھوڑا آسان بیان کیا ہے. جبر فطری یہی ہے کہ فطرت نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کوئی جبر نہیں کیا کہ تم اسلام کو لاؤ، نہیں لاؤ گے تو تمہیں مارا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ جبر قانونی یہ ہے کہ اسلام میں آگے اب تم نکل نہیں سکتے، اب تمہیں دین اسلام کے اعمال کو ضائع کرنے کا حق نہیں ہے. بھائی ایک بندہ وہ ہے جو کہ دین اسلام سے باہر بیٹھا ہے، وہ بھی اسلام کے تمام احکامات کو جھٹلا رہا ہے. تم دین اسلام کو ماننے کے بعد تم بھی اپنے اعمال سے دین اسلام کے احکامات کو جھٹلا رہے ہو، پھر تم میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اسلام باہر تو آزادی دیتا ہے، لیکن جب اسلام میں آگے تو پھر اب تمہارا جو دل چاہے تم وہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اب تم نے احکامات کو دیکھنا ہے. لہذا اب لوگ اعتراض کرتے ہیں جبر قانونی پر اور مثال دیتے ہیں جبر فطری پر. اگر آپ میں سے کسی نے ڈیبیٹ دیکھی ہو یہ مفتی شمائل صاحب کی جاوید اختر صاحب کے ساتھ، آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہوگی، اس میں اس کے اعتراضات ہی الٹے تھے، اس کے اعتراضات ہی ہو بہو اسی طریقے سے تھے. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں جبر قانونی پر کہ بھائی ہم روزہ نہیں رکھتے تو کیا ہے، اور مثال دیتے ہیں لا اکراہ فی الدین کی. یہ چیز غلط ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ جبر فطری ہے کہ اللہ نے ہم پر جبر نہیں کیا کہ تم کسی کافر کو مار دھاڑ کر تم اسلام میں لاؤ، تمہارا حق نہیں ہے. کیوں؟ حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ ایک عیسائی بڑھیا کو دعوت دی کہ تم دین اسلام کی طرف آ جاؤ. اس بڑھیا نے کہا اب میری آخری عمر ہے اور میں ایک مرض الموت میں ہوں، شاید میں اسی مرض میں مر جاؤں، تو میں کیا آخری عمر میں اپنا دین چھوڑ دوں، یعنی میں اپنا عیسائی مذہب چھوڑ دوں؟ اسی وقت حضرت عمر نے کہا لا اکراہ فی الدین، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیے حضرت عمر. تو یہاں پر سوال ہوتا ہے جبر قانونی کہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے تو ہم پر کیوں اسلام، اور وہاں سے مثال دیتے ہیں لا اکراہ فی الدین کی. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ اللہ کی طرف سے جبر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں اصول آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ پوری بحث آپ کو سمجھ لگ جائے، تاکہ ایک دو گھنٹے کی بحث سے آپ کی جان چھوٹے. لا اکراہ فی الدین اللہ کی طرف سے جبر نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کس پر؟ جو دائرہ اسلام سے باہر ہے. بات سمجھ آ گئی؟ آگے پھر جبر قانونی کہ اللہ کا قانون جو ہے اس میں جبر ہے، اور وہ کن پر ہے؟ وہ ہم پر ہے. ہم نے روزے رکھنے، نہیں رکھیں گے اللہ کا ہم پر لازم حکم ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. چوری کریں گے اللہ کی طرف سے سزا ہے ہمارے اوپر، کافر کے اوپر نہیں، کیونکہ اس نے تو اسلام ہی قبول نہیں کیا. ہم چوری کریں گے تو ہم پر کیا ہوگا؟ سزا اللہ کی طرف سے ہوگی. کیوں؟ ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. یہ ہے جبر قانونی جو کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ہے جبر فطری، وہ اللہ کی طرف سے جبر نہیں ہے. اصل جو ہے وہ جبر فطری کی نفی ہے، جبر قانونی کی نفی نہیں ہے دین اسلام میں. ہم نے جبر قانونی کی نفی کی مثال دے کر ہم ٹھوکتے ہیں لا اکراہ فی الدین کی مثال. بات سمجھ آ گئی؟ یہ دو مثالیں آپ رکھیں، جبر فطری اللہ کا جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین سے واضح ہو گیا. قانونی جبر مسلمانوں پر ہے، یہ چیزیں کرنی ہے، نہیں کرو گے اللہ کی طرف سے اپٹکار ہے. تو یہ چیز ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے اکثر حضرات جان گئے ہوں گے. اس سے آسان تو میرے ذہن میں اور نہیں تھا. کوئی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا آگے
قد تبین الرشد من الغی، یہ بھی اسی کی مثال ہے کہ تحقیق ظاہر ہو چکی ہدایت گمراہی سے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی تسلی دے رہے ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو نہ مانے طاغوت شیطان کو، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے آپ نے طاغوت کی نفی کرنی ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہے بروزن جبروت، ملکوت، عربی زبان میں طغا کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو۔ طغل ماء، پانی حد سے تجاوز کر گیا۔ جب کہیں سیلاب آتا ہے تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے طغل ماء، پانی اپنی حد سے تجاوز کر گیا۔ تو طغا کا معنی ہوتا ہے تجاوز کرنا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت بھی طغا سے نکلا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ حدود ابدیت، یعنی اللہ کی بندگی سے تجاوز کر جانا، یہ آپ کا طاغوت ہے۔ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی ابدیت سے حد سے تجاوز کر جاؤ، یعنی کسی ایسی چیز کی آپ پرستش کرنا شروع کر دو کہ جو کہ اللہ کے علاوہ ہے، تو وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ طاغوت ہوگی۔ اور جو چیز اس کی باعث بنے وہ بھی طاغوت ہے۔ جو چیز آپ کو اس میں ورغلائے وہ بھی اس میں طاغوت ہے۔ اب یہاں پر اصل مثال کیا ہوگی؟ طاغوت سے مراد ہر وہ وجود، جیسے میں اور آپ ہیں، ہر وہ وجود جو اللہ کی بندگی سے نکل جائے وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ معبود جس کی اللہ کے سوا پرستش کی جائے وہ بھی طاغوت ہے۔ سب سے آسان مثال کیا مثال؟ کہ ہر وہ وجود جو اللہ کی بندگی سے نکل جائے وہ طاغوت، پھر ہر وہ معبود جس کی اللہ کے سوا پرستش کی جائے وہ بھی طاغوت۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ طاغوت ہے۔ اب فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو نہ مانے شیطان کو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے۔ یعنی یہاں پر اگر اللہ کے مقابلے میں طاغوت آیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا یہاں پر؟ یعنی ما سوا جو بھی ہے معبودان باطلہ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ معبودان باطلہ سے بچو۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا فقاتلوا فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں وہ قتال کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی اس کے آگے فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، وہ جو قتال کرتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ نے جہاں پر بھی طاغوت کو ذکر کیا اس کے مد مقابل کسی نہ کسی اچھی چیز کو ذکر کی ہے۔ یہاں پر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا طاغوت کو، ساتھ ہی فرما دیا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لیں۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، پس یقیناً اس نے پکڑ لیا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، مضبوط رسی کو، مضبوط رسی کو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام کو مضبوط پکڑنے والا جو ہے وہ کبھی بھی ہلاکت اور محرومی سے محفوظ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہاں دے دی، جو بھی اسلام کو پکڑتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے۔ لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والی بھی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری آیت میں دو ہی چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں، نور اور اندھیرا۔ نور سے مراد کیا ہے؟ ہدایت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ اور جو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ہدایت کے مقابلے میں ضلالت، ظلمت، اندھیرا، اس سے مراد ہے ضلالت گمراہی، اور گمراہی جس کے پاس ہے وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ یا اس سے ایسے مراد ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ ساتھی ہے، اللہ مددگار ہے۔ کن کا؟ ان لوگوں کا جو ایمان لے۔ آپ سب الحمدللہ ایمان والے، ہم سب الحمدللہ ایمان والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارا نگہبان بھی ہے، اللہ ہمارا دوست بھی ہے، اور اللہ ہمارا سازگار بھی ہے۔ یخرجہم من الظلمات، وہ نکالتا ہے کن کو؟ ہم ایمان والوں کو، الحمدللہ ہمیں نکالتا ہے من الظلمات، اندھیرے سے، الی النوری، اندھیرے سے مراد کیا ہے؟ ضلالت، الی النوری، ہدایت کی طرف۔
الی نوری روشنی کی طرف ہدایت کی طرف والذین کفروا اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کفر کیا اولیاءہم الطاغوت ان کے دوست کون ہے شیطان طاغوت یہاں پر کیا مراد ہے شیطان آگے دیکھیے کیونکہ اب اس طاغوت کے مقابلے میں اللہ نے اپنے آپ کو ہی یہاں پہ ذکر کیا اللہ ولی الذین آمنوا اس کے مقابلے میں جن کے دوست شیطان ہے ان کے بارے میں کیا فرمایا یخرجونہم وہ نکالتا ہے لوگوں کو کہاں سے من النوری نور سے ہدایت سے الی الظلمات اندھیرے کی طرف اولئک اصحاب النار یہی دوزخی ہیں آگ والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے آج آپ کا وقت کچھ زیادہ لے لیا 1-2 منٹ تو لہٰذا آپ کو وہ اصول سمجھانا تھا تاکہ یہ بحث آپ کے ذہن میں رکھی جائے ہاں جی ہاں